حضور جانے دعا، صحابہ کو دعا سکھا رہے کہ جب دعا کرو تو یہ دو دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا۔ حضور دعا سکھا رہے صحابہ کو، اے اللہ ہمیں کبھی تو بدبخت مت کرنا اور کبھی ہمیں تو محروم مت کرنا، بدبختی سے بچا اور محرومی سے بچا، یہ دعا کرنا۔ اب اس دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ سید العالمین جانے دعا، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ جانے دعا سکھا رہا ہے۔ اجابت جس کے لیے، سب کی دعائیں اجابت کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جس کی دعا کے لیے اجابت نیچے کو جھکتی ہے وہ جانے دعا۔ اس دعا کی اہمیت بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کسی کے لیے اجابت بھی جھکتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہی فلسفہ تو دعا کا بیان کیا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جائے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور آقا فرماتے دو دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا اور کبھی محروم مت کرنا۔ صحابہ نے جب یہ دعا کی اہمیت جان لی تو حضور نے خود فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، اور تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ محروم کون ہے۔ محروم اور بدبخت کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے تم لوگ، کیونکہ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھا مکان نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھی دکانیں نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے کھانے نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے لباس نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس کئی اولاد نہیں، محروم تو وہ ہے جو دنیا کے عیش و طرف سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا وہ محروم ہے۔ لوگوں نے محروم یہ سمجھا تھا، اور بدبخت اس کو سمجھا جس کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں ہیں کبھی پیروں میں بیڑیاں ہیں، بدبخت اس کو سمجھا جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، بدبخت اس کو سمجھا جو دنیا کی راحتوں سے محروم ہے۔ لیکن میرے آقا نے خود فرمایا کیا مجھ سے پوچھتے نہیں کہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کیا اللہ جانے، اس کا رسول بہتر جانے، حضور آپ بھی بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے، اللہ کے دین میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ کسٹمر کی محبت میں اور تجارت کی محبت میں نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والوں، سید العالمین فرما رہے اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان کا حصہ اٹھا دیا، ان کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ اتنا سن کر بھی ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جان جاؤ گے، ضرور جان جاؤ گے۔ انسان نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، گناہ وہ سب سکرات کے وقت اس کو دکھائے جائے گا اور اس کا انجام بھی دکھایا جائے گا۔ اس وقت وہ رو رہا ہوگا تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا، اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی وہ پانی کو تڑپے گا، پانی مانگ بھی نہیں سکے، پانی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اور اگر حلق میں روح اٹک گئی، گرگرے کی کیفیت ہوگی، توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کی، قدرت نے منع کیا۔ کچھ لوگ اتنے پر امید ہے کہ خوف کا نشان بھی ان کے دلوں سے ختم ہے۔ اتنے پر امید ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ بین الخوف و رجا کی کیفیت کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن ہم نے تو اتنی امیدیں وابستہ۔ لوگ تو کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا پہلے تیری سکرات کے وقت کا اندازہ تو کر۔ اگر یہ منزل اتنی آسان ہوتی تو صحابہ قبروں پہ جا کے روتے کیوں؟ سیدنا عثمان غنی میں نے شروع میں جن کا ذکر کیا، جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جائے، ہوش کھو دیتے۔
بہت روتے عثمان غنی. اور کون عثمان غنی؟ 2 بار جس نے جنت خریدی ہے نا جنت. سید العالمین نے انہیں ضمانت دی، بلکہ حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جو ان کے بارے میں کہا. یہ ان کی خصوصیات میں سے. فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے کہ ذرا اس کی کوئی تشریح کر کے بتا دے کہ کچھ بھی کرے. آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. بلکہ دوسرے مقام پر یہ بات آقا نے فرمائی، اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں. فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے، کوئی نیکی نہ بھی کرے، آج ہی کا عمل اس کے لیے کافی ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی جن کو اتنے یقین کے ساتھ اس قدر ضمانتیں دی گئی، وہ عثمان غنی جب قبر پر جاتے تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. ہے ہمارے یہاں کسی کو اتنا اختیار کہ کوئی کسی کو جنت دے دے؟ اگر آپ اسی طرح ہوا میں باتیں کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ نہیں. یہ جو ہم بولتے ہیں نا اس کو دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کو دیکھو تو جنت، جن کو دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ پھپکیوں کا دور ختم ہے، حقیقتوں کے دور میں قدم رکھو. خود فریبی کے دور سے نکلو. جن کو جنت یقینی تھی ان کی خشیت اور خوف کا عالم کیا تھا؟ تنگ رہ جاؤ. سیدنا امام حسن مجتبی جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار، اور وہ بھی پیدائشی طور پہ جنتی جوانوں کا سردار. حرم میں پیشانی رکھ کر، حرم میں مطاف میں، آج کا مطاف نہیں، سنگ مرمر والا ٹھنڈا مطاف نہیں، اس دور کا مطاف جہاں کنکر ہے، پتھر ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، مکے کی چلچلاتی ہوئی تاریخی دھوپ ہے، کہ اگر اس زمین پر اس وقت کوئی گوشت کا لوٹا ڈال دے تو وہ بھون کر کے کباب کی شکل اختیار کر جائے. ایسی چلچلاتی دھوپ میں امام حسن سر زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے. یہاں آ کر حقیقتوں میں ڈوب کر کے سوچو، کہاں وہ راتیں جو فیس بک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھر بھی غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں تو کچھ لوگوں نے اتنا بے خوف قریب دیا یار تجھے کیا ضرورت، میں لے جاؤں گا نا. میں پیران پیر کے بھی پیر کی بات کر رہا ہوں، ابھی پیران پیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ہم کس پر ناز کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں قادری ہوں، اور واللہ مجھے ناز ہے، ناز نہیں مجھے فخر ہے کہ میں قادری ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ہم غوث پاک پہ ناز کرتے ہیں کہ میں قادری ہوں، اور غوث پاک جس کی نسبت پہ ناز کرتے وہ امام حسن ہے. ہم کہتے ہیں نا میں قادری ہوں، امام غوث پاک نے کہا انا الحسنی والمخدع مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی. جس حسن مجتبی کی نسبت پر غوث پاک ناز کرے وہ حسن مجتبی، وہ حسن مجتبی تپتی ہوئے مطاف میں سر رکھ کے کہتے ہیں اللہ میری مغفرت کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے. ہم لوگوں کے نام بنام اس نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. کیا کہا اس نے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے. یہ کہا سورہ آل عمران کی اختتامی آیت آمن الرسول سے پہلے کی طرف آ جائیں. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور وہ جس کو چاہے چھوڑ دے. تو جس کو چاہے گا عذاب دے. ایک بات یہ بھی سن لینا کہ اگر کوئی پہاڑوں برابر اعمال لے جائے اور اس کو وہ چاہے عذاب دینا تو وہ دے گا، پھر وہ اس کا عدل ہے. اور اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ لے جائے
اور وہ چاہے کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو جب لے جانے والے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں تو نہ لے جانے والوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بھئی اگر دولت مند کہیں پھنس سکتے ہیں تو کلاش کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میں بھی پھنس سکتا ہوں۔ دولت سے مراد یہاں نیکی کے دولت مند، دنیا کے دولت مند نہیں، وہاں تو کچھ چل نہیں ہے، کسی اوٹ نوٹ کچھ نہیں چلے گا، وہاں کسی کی کچھ نہیں چلنے والی۔ جبریل امین کے متعلق قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، ان کو کلام کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ کلام تو وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ معزول کون ہے جسے اللہ بولنے کی اجازت دے گا؟ وہ تمہارے اور میرے نبی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہ آمنہ کے لال ہوں گے جو بولیں گے، لیکن ان کے بولنے کا عالم بھی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اتنی حمد کروں گا، اور ایسے حمد کی الفاظ اللہ میرے دل پر القا کرے گا کہ آج تک میں نے خود بھی نہیں کی اور مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ جس دن میں وہ حمد کروں گا ویسی حمد کروں گا، ویسی اللہ کی تعریف کروں گا۔ امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام کہتے ہیں میری مغفرت کر۔ کسی نے دیکھنے کے بعد کہا امام، جب انہوں نے سر سجدے سے اٹھا لیا، آنسوؤں سے داڑھی تر تھی، زمین گیلی تھی، اس کو ترس آیا، اس نے کہا امام آپ مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ مغفرت کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ کی امی تو سیدہ فاطمہ، آپ کے ابا خاتم الولایت مولائے کائنات، آپ کے نانا مالک جنت سید الانبیاء، آپ کے بھائی حسین۔ امام حسن کا جواب کیا تھا؟ فرمایا یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں رو کر اس کو منانے کا مقام۔ یہ ہے وہ سچے لوگ، واقعی جن کے چہرے دیکھ کر جنت ملتی تھی، یہ وہ سچے لوگ۔ وہ یہ کہہ رہے ماں باپ کی ماں باپ ہمارے یقیناً وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، نانا بھی وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، بھائی بھی وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کا حرم ہے، یہاں رونے کی جگہ ہے، یہاں رونے کی جگہ۔ اور یہی فکر ان کے خاندان والوں کو ملی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اس کو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو سگے پوتے ہیں امام زین العابدین کے سید سجاد کے، جب ان کے دوستوں اور عوام سے جب وہ ملتے تھے لوگوں سے، ہم جیسے مصافحہ کرتے ہیں لوگوں سے، ویسے وہ بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے، اور مصافحہ کرتے وقت لوگوں سے کہتے تھے وعدہ کرو اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرنا، اور اگر میں بخش دیا تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ جن کے آل نبی ہونے میں منافقین کو بھی شک نہیں تھا، اتنا قریبی نسب، اتنا قریبی رشتہ، بات کیا ہے؟ امام جعفر صادق کوئی معمولی آدمی ہے؟ امام اعظم جیسا اللہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھنے والے نعمان بن ثابت امام اعظم جیسی ہستی کہتی ہے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام الائمہ کا امام، امام الائمہ کا مرشد، امام الائمہ کا پیشوا، 100 مرتبہ جس نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس امام اعظم کا امام، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، جوتیاں سیدھی کر کے سر پہ رکھتے تھے، وہ جعفر امام اعظم جس کی جوتیاں سر پہ رکھے، وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ عوام سے کہتے تھے اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرو، وعدہ کرو گے؟ ایسا کرنا تھا، اور اگر میں بخش دیا گیا تو پھر میں سفارش۔ لوگ کہتے تھے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل نبی ہے، اولاد حسین ہے۔ فرماتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ وہ سید ہو کر کے نانا کو منہ نہیں دکھا سکے، یہ بات حالانکہ ان کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اور ہم نے سب کچھ پاپ کر کے یہ کہنا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار کریں گے تو مزہ کیا ہے؟ کیا مزہ آئے گا؟
قرآن کہتا ہے ثم کلا سیعلمون، پہلی بار تو سکرات کے وقت تجھے دکھایا جائے گا کہ تیری اوقات کیا، اور دوسری بار تجھے قبر میں دکھایا جائے گا تیری اوقات کیا۔ جس کو مزہ آئے گا اسی کو مزہ آئے گا۔ سرکار نظمی کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، اتنے قریب سے ان کی زیارت کیسے کروں گا میں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا بن کر کے سود کے لقمے کھاتا تھا مال کی محبت میں تو کیا ہوگا، میرا بن کر داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا تو کیا ہوگا، میرا بن کر لڑکیوں پہ بد نظری کرتا تھا، پاپ کی نظریں ڈالتا تھا تو کیا ہوگا۔ دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر موقع ہے، پھر موقع ہے، پھر موقع ہے۔ دنیا کے امتحان کی اسٹڈی اور تیاری کرنے کے لیے بار بار موقع ہے، پھر بھی لوگ دنیا کا امتحان دینے کے لیے رات رات بھر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ سے ہی سیکھ لیا ہوتا، جن کو فیل ہو کر بھی چانس ہے پھر امتحان دینے کا، وہ راتوں کو جگ رہے ہیں، اور جن کو زندگی کے میں ایک ہی امتحان کی اجازت ہے وہ فجر میں بھی سوتے پڑے، وہ تراویح سے بھی غائب ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے سے بھی غافل ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن سے بھی دور ہے۔ مجھے بتائیں جنہیں ایک ہی چانس ہے فرسٹ اور لاسٹ، وہ لوگ اتنے غفلت میں، اتنی دنیا طلبی میں، اتنی مال طلبی میں۔ مال کا پجاری، تیری پوری کل پونجی کیا ہے، جو کھا کے ہضم کر جائے وہی تیرا ہے، اور جو پہن کے پھاڑ دے وہی تیرا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے سب دوسروں کا ہے۔ عرب پتی بھی اتنی روٹیاں کھا سکتا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب کھاتا ہے۔ 6 روٹی سے زیادہ کھا سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد بھی، اور ایک ڈریس سے زیادہ ایک دن میں پہن سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد۔ ایک ڈریس تو اس نے بھی پہن رکھا ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور 6 روٹی وہ بھی کھا رہا ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم بھی وہی کھا رہے ہیں۔ غذا میں فرق ضرور ہے لیکن کھانا تو اتنا ہی ہے نا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے اس ماحول میں تو غریب کچھ اچھا کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو کوئی اپنے اوپر نہیں لینا، مطلقاً بات ہو رہی ہے، اور ہر بیمار سزا کے طور پہ بیمار ہوا ایسا نہیں ہے، کسی کو شک کی نظر سے ہی مت دیکھنا۔ مالداروں کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، یہ لے، نہیں یہ نہیں لیتا، پریشر ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، نہیں یہ بھی نہیں لیتا، ہارٹ کا پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، اور یہ بھی نہیں لیتا، شوگر بھی ہے نا اس لیے یہ بھی نہیں لیتا، اور وہ دیکھو دونوں ہاتھ سے کھایا جائے۔ آپ دیکھیں نظر، عبرت کی نظر سے دیکھیں، کیا زندگی ہے، کمایا بہت، جمایا بھی بہت، لیکن کس کے لیے؟ کاش کہ جتنی محنت انسان نے مال کے لیے کی تھی اتنی محنت انسان اعمال کے لیے کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا مال جمع نہیں کرو یار، ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ رسول پاک سے لے کے غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غریب نواز تک، کون ہمارے یہاں غریب ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ اگر آپ کو حیرت ہوگی تو بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے تھی اس دور میں، ماہانہ آمدنی۔ پھر آپ کہیں گے چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ یہی تو شان ہے، یہی شان ہے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے، شام سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، لیکن تھی لاکھوں کی آمدنی، تھی لاکھوں کی آمدنی، لاکھوں کی آمدنی۔ غوث پاک کی جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا، غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں تک جاتا تھا، کئی ملکوں تک۔
یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جب اپنا تعارف کراتے تو لوگوں کا سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے کہ میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں اور امپورٹ بھی کرتا ہوں. تو انٹرنیٹ کے دور میں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے مرشد غوث پاک نے تو اس دور میں کیا جب اونٹوں کا دور تھا. لیکن فرق دیکھو, توجہ ہے, فرق دیکھو. تو کروڑ پتی ہو کر جھوٹ جھوٹ جھوٹ, سود سود اور سود. اور غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے, فرماتے واللہ میں نے اپنی زندگی میں 2 کام کبھی نہیں کیے, میں نے حرام نہیں کھایا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج میری قوم کا تاجر کہتے ہیں مولانا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ترقی نہیں کرتا, اور اگر حلال سے جائیں گے تو جلدی ترقی نہیں ہوگی. ہمارے مرشد غوث پاک نے بتا دیا, دیکھ لو مجھے جھوٹ بولے بغیر. اونٹوں کے دور میں میں نے عالمی تجارت کر کے بتا دیا کہ جھوٹ بولے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے, حرام کھائے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے. ہے کوئی آج دنیا میں ایسا جو روزانہ نیا لباس پہنے اور بادشاہ سے مہنگا پہنے؟ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ کچھ اینکر چیخ رہے تھے کہ فلاں صاحب روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ ملکوں کی سیر کر رہے ہیں. آپ ہی کی زمین سے ان کا تعلق ہے, خیر سے برا لگے تو معاف کرنا. میں نے کہا لوگوں کے مال پہ پہنا تو کیا پہنا, ہمیں تو تھوڑی متاثر کر سکتا ہے. مال چرا کر پہن رہا ہے, میرے مرشد غوث پاک نے تو خود کما کر پہنا. اور تو کپڑے نئے بنا کر اتراتا ہے اور چھپاتا ہے, پتہ نہیں تیرے کپڑے کہاں جاتے. میرے مرشد کی شان تو یہ تھی کہ بادشاہ سے مہنگا پہنتے تھے, ایک دن دوبارہ نہیں پہنتے تھے, دوسرے دن وہ کپڑا کسی غریب کو پہنا کر بتاتے تھے اپنی خواہش سے نہیں پہنا, کسی غریب کو پہنانے کے لیے خود پہن لیا تھا تاکہ میرے بہانے کسی کا بھلا ہو جائے, میرے بہانے کسی کو مل جائے. ہماری آنکھوں کو چکن چوند کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہم اصلیت کو دیکھ چکے ہیں. اس لیے اب کوئی بیت المال کے پیسے سے اگر پہن رہا ہے تو کیا پہن رہا ہے؟ تو دنیا کی طلب, دنیا پہلی منزل یہ ہے, پہلا مقام یہ ہے کہ سکرات کے وقت. علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب تھا, وہ بار بار کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی, اور وہ حمام والی کیسی, کلمہ نہیں پڑھتا تھا, کہتا تھا حمام والی کیسی. کہا جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا تو لوگوں کو تشویش ہوئی, یہ حمام والی کیسی تھی کی بات کرتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آ کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ فلاں حمام کدھر ہے, تو اس نے اپنے گھر کی طرف بتایا. جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس عورت سے اس نے کہا کہ میں تو آج تیری آبرو لوٹوں گا اور تیری عزت پہ حملہ کروں. اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر اس کی نہیں, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. اس نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا, ہوشیار تھی, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے, تو جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ بدکاری کروں, لیکن مجھے بھوک لگی ہے. بھوک کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا, پہلے کچھ کھلا دے. تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی ہے, تو بے فکر ہو کر کے چلا گیا روٹی اور حلوہ لانے کے لیے. ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی گئی, عزت بچا کر. اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی. تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ حمام والی کیسے. کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام. راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا, یوٹیوب کی اور فیس بک, کہ اللہ نہ کرے کہ زبان پر یہ آ جائے. اور یاد رکھنا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد کبھی نہیں آئے. اس لیے اللہ کے لیے اعمال کی طرف توجہ دو, اور جتنے اعمال کر سکتے ہو کوئی مت چھوڑو, ہر عمل کرو. لیکن ایک بات جو کرو اللہ کے لیے کرو. ہم یہاں بھی تھوڑے ناکام ہو رہے ہیں, تھوڑے نہیں بہت ناکام. ایک تو ہم عمل کرتے نہیں, اور کرتے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر پاتے.
حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیکیاں بھی تو چھپانے نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے، توجہ کریں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت بت پرستی کرے گی، وہ نہیں کرے گی بت پرستی، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، بت پرستی نہیں کرے گی۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے آج کہ امت محمد یا شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں نہیں ہوگا اس سے۔ البتہ شرک اصغر کا مجھے خوف کھائے جاتا ہے، مجھے خوف ہے شرک اصغر کا، چھوٹا شرک، وہ خوف مجھے بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، مجھے بہت ڈر ہے اپنی امت پر کہ وہ شرک اصغر میں گرفتار ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمل تو کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو، جیسے تقریر ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اب یہ اس طرح بکے گی، یا تو مانگا جائے گا کہ نذرانہ کتنا دو گے، یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو پیسوں کے لیے ہوا، یہی اللہ کو متقاسو۔ یا پھر اگر کوئی اور مخلص ہے پیسہ نہیں مانگتا تو کوئی اچھا نکتہ بیان کرتے ہوئے ذہن میں خیال ہے میں نکات کیا بیان کروں، کوئی ذرا تعریف کر دے، یہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا۔ کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ذرا داد تو دو، کس سے داد مانگتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ۔ بیان کے بعد نکلے تو تھوڑی کالر ٹائٹ، کیسا تھا آج؟ اللہ کے لیے نہ، یہ کیسا تھا کہا اللہ کے لیے نہ ہوا۔ میں کسی کو واللہ کے گھر میں کسی کو نہیں کروں، میں اپنی بات بیان کروں، اگر ہم نے کہہ دیا کیسا تھا گیا۔ حضور فرماتی اسی شرک اصغر کا مجھے خوف، اکیلے نماز پڑھے تو دھڑا دھڑ، پڑھے تو پڑھے نہیں، اب پڑھے تو دھڑا دھڑ، اور مگر مسجد کی پہلی صف میں ہو تو پھر جناب کا دیکھیے رکوع اور سجود اللہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث قدسی بیان کرنے لگے، فرمایا لوگ دکھاوا کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور مجھے سب سے زیادہ بری یہ چیز لگتی ہے کہ کوئی میری عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے کسی غیر کو۔ اور پھر فرمایا جو میری عبادت میں میرے سوا میرے غیر کو شریک کرے گا، پھر ہم اعلان کریں گے جاؤ قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی آج بدلہ اس سے مانگ۔